رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 106 میں استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے الحمدللہ ہمارا سورہ فاتر چل رہا تھا اور ہم لوگ آیت نمبر کہاں تک پڑھے تھے؟ ہم لوگ کل آیت نمبر 34 تک پڑھے تھے ہم، ٹھیک ہے۔ 34 ہماری آیت نمبر 34 چل رہی تھی۔ تو کل ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم لوگ 3 جو ہے گروپس کے بارے میں پڑھے تھے جو وارث ہے قرآن کے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنا دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وارث بنا دیا، ذمہ داری دی۔ پر ان میں سے کچھ لوگ یہ ہے کہ اس کی قدر کرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے نااہل ہے، ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس طریقے سے سمجھے کہ بھائی اگر کوئی باپ اپنے پیچھے اپنے اولاد کے لیے ورثہ چھوڑ کر جاتا ہے، پیسہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے، بہت اہل ہوتی ہے، بہت ہی بریلینٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے ٹیلنٹس کا استعمال کر کے، محنت کا استعمال کر کے اپنے باپ کا جو چھوڑا ہوا بزنس ہے، باپ کا چھوڑا ہوا جو پیسہ ہے، اس کو اچھے سے انویسٹ کرتی ہے، اس کو اور ملٹیپلائی کرتی ہے، اس کو اور جو ہے بزنس کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اور کچھ نااہل اولاد ایسی ہوتی ہے جو اس کی قدر نہیں کرتی، باپ کا چھوڑا ہوا مال یا باپ کی چھوڑی ہوئی جو محنت کا جو بزنس ہوتا ہے، جو بہت ہی محنت سے باپ نے اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، محنت سے دن رات کر کر جو ہے ایک پوزیشن پہ لایا ہوتا ہے، اور اولاد کیا کرتی ہے، کچھ نااہل اولاد اس کی قدر نہیں کرتی، اور وہ پورے کا پورا بزنس کو جو ہے برباد کر دیتی ہے، اور پورے بزنس کو جو ہے ضائع کر دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی، اپنی محنت لگا دی، کوششیں کرے، اس کے بعد وہ چیز جو ہے پھر ہم لوگ انہیریٹ کریں، اور وہ قرآن اور وہ دین، وہ اسلام جس کی محنت سے جو ہے جس کو بہت محنت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوارا تھا، جس کو بہت محنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قائم کیا تھا، وہ اب آج ہمارے پاس ہے۔ تو اب اس میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کچھ ایسے نااہل ہوتے ہیں جو اس کو برباد کر دیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، نہ اس کو، یعنی کہ وہ جو قرآن ہے نہ اس کو خود لیتے ہیں، نہ خود اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، نہ خود اس کو پڑھتے ہیں، نہ خود اس سے اپنی جو ہے آخرت کو سنوارتے ہیں، نہ اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نہ اس کو قائم کرنے میں کوئی کنٹریبیوشن کرتے ہیں۔ تو کچھ جو ہے ظالم لنفسی ہے۔ پھر دوسرا جو کیٹیگری ہے، کچھ مقتصد ہے، ہاں کچھ احترام بھی کر لیتے ہیں، کچھ رمضان میں آنے کے بعد اس کی قدر بھی کرتے ہیں، یا پھر جو ہے کبھی کبھی جمعہ کے دن پڑھ لیے، کبھی کبھی جو ہے موڈ آیا تو پڑھ لیے، پھر یا پھر کسی کا انتقال ہونے پر پڑھ لیے، تو کبھی دل بولا تو اپنی ضرورت کے لیے، برکت کے لیے، گھر کے جو ہے شیطان یا بھوت بھگانے کے لیے، یا پھر جو ہے کچھ اپنی آخرت کا کچھ خیال آ جائے تو پھر کچھ جو ہے اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، کچھ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت عمل کر لیتے ہیں، پھر کچھ جو ہے اپنے نفس پرستی کرتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کو کبھی یاد رکھتے ہیں اور کبھی بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ موڈی ہوتے ہیں، موڈی مسلمان، ٹھیک ہے۔ یا پھر جو ہے سیزنل مسلمان، جیسا سیزنل ہمارے فروٹس ہوتے ہیں نا، کہ سال میں ایک سیزن میں جو ہے وہ فروٹ نظر آتا، تو ویسی جو ہے سیزنل مسلمان بھی جو ہے کچھ ہوتے ہیں، جو سال میں جو ہے کبھی کبھی موڈ آ گیا تو اچھے جو ہے اعمال کر لیے، اور اس کے بعد جو ہے ٹاٹا بائے بائے ہو گیا، قرآن کو بند کر کے جو ہے رکھ دیے، اور پھر جو ہے رمضان آیا، یا پھر جو ہے کوئی ذی الحج آ گیا، یا پھر جو ہے کچھ اور جو ہے اوکیشن آ گیا، یا پھر آزمائش کی جب زبردست مار پڑتی ہے
اور پھر جب جو ہے ہلا مارے جاتے ہیں تو پھر جب خدا یاد آتا ہے، اور پھر جب جو ہے قرآن کی طرف بھی پلٹا جاتا ہے اور تہجدوں میں بھی اٹھا جاتا ہے. تو یہ مقتصد ہے، یہ بیچ والے ہیں، یعنی کہ درمیانی چال رکھنے والے ہیں. پھر تیسرا ہے سابقون بالخیرات. یہ جو ہے سیزنل مسلمان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ پورا جو ہے اپنی زندگی مسلسل اس کی جد و جہد اور کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے میں لگے ہوتے ہیں، نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تمام فرائض کے ساتھ جو ہے واجبات اور سنتوں اور نوافل کا بھی احترام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. اور پھر جو ترغیب دلانے والے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی کہ جس کو ہم بولیں گے کہ مستحب اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت اعمال ہے، وہ تمام اعمال کی طرف لپک لپک کر بڑھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں. خیرات ہے نا یہاں پر سابقون بالخیرات، کہ لوگوں کا جو ہے بڑھ کر جو ہے خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں، مالی مدد، مالی امداد، لوگوں کو فائنینشیل جو ہے سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے حقوق العباد کے کاموں میں جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر، یعنی کہ خیر خواہی کے کام صرف ان کو یہ سابقون بالخیرات والے کون ہوتے ہیں؟ صرف ان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوتی، صرف اپنی اعمال کی فکر نہیں ہوتی، صرف اپنے گھر کی، اپنے آئی می مائی سیلف والے لوگ نہیں ہوتے. سابقون بالخیرات والے کون ہوتے ہیں؟ لوگوں کی مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے جو ہے جینے والے لوگ ہوتے ہیں. رشتہ داروں کی فکر، غریبوں کی فکر، یتیموں کی فکر، امت کی فکر، یعنی کہ آپ یہ بول لیں کہ امت کی فکر ان کو ہوتی ہے، امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، امت کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے، امت کی دین کی کیفیت کیا ہے. یعنی کہ اگر دینداری میں امت میں ہم کو کمی محسوس ہو رہی تو پھر ہم اس کی فکر کرنے والے. تو یہ سابقون بالخیرات کہ امت کی فکر لے کر اپنی جو ہے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں امت کی تڑپ ہوتی ہے، امت کے لیے وہ روتے ہیں. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ امتی امتی، آپ رات میں تہجد میں اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو آپ اور میں کیا دعا کرتے بتائیے؟ ہم جب تہجد میں اٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے جو ہے اسٹڈیز. ٹھیک ہے. یہ تمام اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے ہیں تو بی بی عائشہ یا بی بی زینب یا بی بی فاطمہ، ٹھیک ہے، یا مرحوم جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کے لیے دعا نہیں کر رہے، ان کے نام لے لے کر جو ہے ان کی خیر خواہی کی جو ہے دعائیں نہیں کر رہے، بلکہ کیا؟ امتی، اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ تو رحم فرما، میری امت کے ساتھ تو جو ہے بھلائی کا معاملہ فرما، دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ بھلائی کر، اور آخرت میں بھی جب وہ اللہ تعالیٰ تیرے حضور حاضر ہوں گے تو وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ تو میری امت کے ساتھ خیر خواہی کا تو معاملہ فرما. یعنی کہ یہ جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے؟ امت کی تڑپ تھی، امت کے لیے جیتے تھے. صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ اپنے لیے نہیں جی رہے، اپنی فیملی کے لیے جو ہے صرف زندگی کا مقصد میں اور میری فیملی اور میرا گھر کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ امت تک کس طریقے سے یہ قرآن کو پہنچایا جائے، امت تک کیسا یہ جو ہے ہم اپروچ کریں، کیسا ان کو سیدھے راستے پر لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں؟ میری مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے، اچھا آپ لوگوں کو آواز آ رہی؟ اوکے. پھر جس کو نہیں آ رہی وہ تھوڑا سا اپنا چیک کر لے مائک. اوکے. اپنے اسپیکرز اینڈ آل ساری چیزیں چیک کر لیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال کیا بتاتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں گویا جو ہے جس طریقے سے پروانے کیا کرتے ہیں، جب لائٹ دکھتی ہے، آگ دکھتی ہے تو پروانے اڑ کر جو ہے لائٹ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں جو ہے جیسا پروانوں کو روکا جاتا ہے نا آگ میں گرنے سے، تو اسی طریقے سے میں تم لوگوں کو یعنی کہ اپنی امت کو کمر پکڑ پکڑ کر جو ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہی کرنے والے تھے. تو آپ کی جو امت ہے تو ہمارے اندر بھی جو ہے وہ خیر خواہی ہونی چاہیے، اور یہ سابقون بالخیرات والے لوگوں کی جو ہے صفت ہوتی ہے. کیونکہ خیرات سے کیا ہے؟ خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی. ٹھیک ہے.
تو یہ بھلائی میں، لوگوں کی بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یا پھر نیکی کمانے میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. ہر قسم کی نیکی ان کے جو ہے دامن میں ہوتی ہے باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اور ان کے جو ہے اجر کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. کیا تھا ان کا اجر؟ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کیا اجر ملے گا ان کو؟ جنت عدن جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا ہے، ویلکم کے طور پر، ان کی استقبال کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آراستہ کریں گے، ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کو ہر طرح کی جو ہے نعمت دی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث آپ لوگ جو ہے غور سے سنیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، یعنی کہ کتنا زیور پہنایا جائے گا. اب یہاں پر تو زیور کی بات ہے، کتنا زیور اس کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو کا پانی پہنچتا ہے. یعنی کہ جتنا وضو کا پانی، اب دیکھیں آپ کہاں تک، کونیوں تک آپ ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، سر پر مسح کرتے ہیں، رائٹ، کان کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں. تو یہ تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کو زیور پہنائیں گے، اور اس میں جو ہے مرد اور عورت دونوں بھی شامل ہوں گے. تو ان کو جو ہے سروں پر تاج، کانوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے جو بھی آراستہ والی چیزیں وہ عطا کریں گے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو کنگن پہنائیں گے، پیر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زیور. اور وہاں کا زیور کیسا ہے اور کیا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اب جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ دنیا میں جو لباس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے تو ریشم جائز رکھا ہے، پر مرد کے لیے دنیا میں ریشم جو ہے جائز نہیں ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں ریشم کو مومنوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے وہ جائز قرار دیا جائے گا، اور ان کو آخرت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا. اور ہر قسم کا لباس جو ہے ریشم ہوگا، وہ پتلا ریشم، موٹا ریشم، جیسا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا میں سب کچھ ہے، پر تمہارے لیے آخرت میں، تمہارے سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو آخرت میں جو ہے ان کو زبردست اللہ تعالیٰ لباس سے اللہ تعالیٰ ان کو آراستہ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، اور یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے. اب لغفور شکور بھی ہم جو ہے کل سمجھ چکے ہیں نا، کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کریں گے، اور اس کی جو ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کریں گے. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیامگاہ کی جگہ ٹھہرا دیا. اب کیا ہے یہاں پر کہ الذی احلنا دار المقامتی من فضلی. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ جس نے ہم کو اپنے فضل سے دار المقامہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ ابدی قیامگاہ یعنی کہ ٹھہرنے کی جو ہے بہترین جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچایا ہے. اور یہ کس کی بنا پر ہے؟ کس بنا پر ہے؟ اللہ کے فضل کی بنا پر ہے. ہمارے یہاں پر دیکھیے کہ جنتی یہ نہیں بول رہے کہ ہم دنیا میں بہت محنت کریں، بہت نیکیاں کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اعمال کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے تو آج ہم کو جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے. بلکہ اللہ یہاں پر وہ کیا کہیں گے جنتی، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو جگہ عطا کی ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کو جو ہے سمجھنا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل سے مومن کو عطا ہوں گی. مومن کے خود کے اپنے عمل سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جیسا کہ جو ہے صحیح بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکے گا. کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں؟ کہ کسی کو بھی اپنے عمل سے جنت میں ہرگز داخلہ نہیں ملے گا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخلہ نہیں کروا سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے بھی نہیں، الا یہ کہ. اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. کس کو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بتا رہے کہ جب تک مجھے بھی داخلہ نہیں ملے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ نہ لے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے، اور ہمارے جو بھی چھوٹے چھوٹے اعمال ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس کی بنا پر ہم پر رحمت کرے اور ہم پر فضل کرے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بری میں، جنت کے اونچے درجات میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے داخلہ فرما دے. اور پھر کیا بتایا جاتا ہے آگے؟ لا یمسنا فیہا نصب. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ نصب کا معنی کیا بتائی میں ابھی آپ لوگوں کو، کہ نصب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا تھک جانا، انسان کے ٹھہرنے کے قابل نہیں رہنا. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں ایسا جنت کا ماحول ایسا رہیں گا کہ وہاں پر کوئی نہ نصب رہیں گا، نہ کوئی تھکان رہیں گی، نہ کوئی نڈھال پن رہے گا، نہ کوئی تکلیف دینے والی کوئی غم کی کوئی چیز جو ہے وہاں پر موجود رہے گی، نہ وہاں پر حزن رہے گا. جو اس سے پہلے ذکر ہوا نا حزن لاسٹ آیت میں، کہ کوئی غم کی جو ہے کوئی بات نہیں رہے گی. تو وہاں پر کوئی تھکان نہیں، کوئی نصب نہیں. اب یہ چیز کس کو ملے گی؟ یہ چیز کس کو ملے گی؟ یہ چیز اس کو ملے گی جو دنیا میں، ٹھیک ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے تھکاتا تھا، جو عبادت کرتا تھا. یعنی کہ اب دیکھیے کہ جو جیسے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں جو ہے ورہم آ جاتا، سوج جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر سویلنگ آ جاتی. اور پھر حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں کہ پیر کے ایڑیاں جو ہے شخ پھٹنا شروع ہو جاتی. یعنی کہ ایڑیاں کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے مسلسل ٹھہرنے کی وجہ سے جو ہے پھٹنا شروع ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے. صحابہ اکرام بھی اسی طریقے سے عبادت کرتے. اور جو ہے آپ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں، جو سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، تو وہ صرف فرض کا اہتمام نہیں کرتے. کیا صفت پڑھے تھے اپن سابقون بالخیرات والوں کی صفت کیا پڑھے تھے؟ صرف وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ساتھ میں جو ہے نوافل کا بھی جو ہے اہتمام کرتے ہیں، خوب ایکسٹرا اعمال کرتے ہیں، ایکسٹرا بڑھ کر اعمال کرتے ہیں. تو فرض نمازوں کے علاوہ وہ رات میں جو ہے تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا جو ہے کثرت سے جو ہے اہتمام وہ کرتے ہیں. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب انسان جو ہے فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، فرض روزے بھی رہتا ہے، اور اس کے علاوہ کئی نوافل روزوں کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے. اور پھر کیا ہے، اب جیسا سابقون بالخیرات میں کیا گیا کہ لوگوں کی خیر خواہی کے کام یہ بھی دیکھے تھے نا پر. تو جب وہ عبادت بھی کر رہا، پھر ساتھ میں سوشل کام بھی کر رہا، لوگوں کی جو ہے مدد بھی کر رہا، لوگوں کی خدمت بھی وہ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے کہ انسان تھک جاتا ہے. تو اب یہاں پر جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے تھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے لیے جب جنت میں وہ داخل ہوں گے تو ان کے لیے کوئی تھکان وہاں پر نہیں ہوگی. اسی لیے جب بھی کبھی ہم جو ہے اللہ کی توفیق سے جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، یا کوئی جو ہے خیر خواہی کا کام کرتے ہیں، کسی کی خدمت کا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد دین کا کام کرنے کے بعد، دین کے پیچھے جو ہے جدوجہد کرنے کے بعد، دین کا جو ہے محنت کرنے کے بعد جب ہم تھک جاتے ہیں، تو ہم شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ تو نے توفیق دی تیرے اذن کے ساتھ، باذن اللہ تیرے اذن کے ساتھ میں دنیا کے کاموں کے لیے نہیں تھک رہی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے توفیق سے میں دین کے کاموں کے لیے تھک رہی ہوں. اور پھر وہاں پر جب بھی تھکان اس طریقے سے محسوس ہوتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ پھر جنت میں ہمارا ایسا ایک دن آئے گا اور ہم کو ایسی جنت میں داخلہ کرا دیا جائے گا جہاں پر پھر کوئی تھکان نہیں ہے. وہاں پر صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعمتیں ہی نعمتیں وہاں پر
ملیں گی. جیسا سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے رہو یہاں پر، جو دل بول رہا، جو جی چاہ رہا وہ کرو. کس وجہ سے؟ کیونکہ جو تم نے پیچھے جو یعنی کہ ایام الخالیہ، جو پہلے تم نے جو بھی کام کیے تھے اور اپنے لیے آگے جو محنت کر کر کے جو آگے بھیجا تھا، اپنے اعمال جو جمع کیے تھے بہترین اعمال، اس کے بدلے آج یہاں پر صرف کیا ہے، تمہارے کو موج اور مستی کرنا ہے. آج یہاں پر تم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی جو ہے تھکا نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. کتنا سوچیے اب کتنا اچھا، جیسا لیڈیز خاص طور پہ جو ہے سارا دن پکا پکا کے تھک جاتے، بیزار ہو جاتے، بار روز اٹھو وہی پکاؤ وہی سوچو کیا پکانے کا ہے کیا کھانے کا ہے، اور ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی فکر، اور پھر یہ ذمہ داری ہے تو وہ مسلسل جو ہے لگی ہوئی رہتی. اب سوچئے کہ جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی سوچنا نہیں کیا پکانا ہے، کیا کھلانا ہے، کس کو کیا سرو کرنا ہے، کس کو کیا دینے کا ہے، بچوں کے لیے کیا کرنے کا ہے، کچھ بھی فکر نہیں. تمام فکروں سے خالی، تمام جو ہے بوجھوں سے خالی، تمام تھکاوٹ سے خالی، اور سکون کی وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہم ربنا جعلنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت جو ہے جنت میں داخلہ فرمائے جہاں پر کوئی تھکاوٹ اور کوئی غم اور فکر نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اب اس کے برعکس یعنی کہ جنہوں نے اعمال کیے تھے، جنہوں نے محنت کی تھی، ان کو اس کا بدلہ مل گیا. اب اس کے علاوہ اس کے اپوزٹ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں بنایا تھا، تو پھر ان کے لیے ان کا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کانٹراسٹ جو ہے ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ منظر تک نہ دکھائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور نہ ان کا حصہ پاک کر دیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اللہ اکبر. والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا، کہ ان کو جو ہے ان کی موت سے ان کا قصہ پاک کیا نہیں جائے گا. لا یخفف عنہم من عذابها، نہ تخفیف کی جائے گی عذاب میں، تھوڑی سی بھی جو ہے تخفیف، تھوڑی سی جو ہے کمی وہاں پر نہیں کی جائے گی. وہاں پر وہ لوگ جو ہے چیخ چیخ کر چلا کر کہیں گے کہ تھوڑے عذاب میں تو کمی کر دو، تو وہاں پر جو ہے ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اب دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، کہ وہاں پر ان کا قصہ پاک نہیں کیا جائے گا، ایک ایٹ ونس جو ہے مار کر جو ہے ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ نہ وہ وہاں پر جو ہے مر ہی سکیں گے، نہ وہ پھر عذاب کی وجہ سے جی ہی سکیں گے. یعنی کہ نہ جینے دیا جائے گا، کیونکہ مسلسل عذاب ہوتے رہیں گا، مسلسل آگ میں وہ تپائے جائیں گے، پکائے جائیں گے، روسٹ کیے جائیں گے، بیک کیے جائیں گے، جو بھی ہے اس طریقے سے جو ہے تلا اور بھنا جائے گا ان کو. کبھی جو ہے کھولتے ہوئے آگ میں ڈالا جا رہا جس کا یا پھر جو ہے پانی ان کے اوپر سے اونڈیلا جا رہا، کھولتا ہوا پانی، اور پانی ایسا کہ گویا کہ جیسا تیل کی تلچھٹ ہو، جیسا تیل چپک جاتا ہے، یا پھر جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ساتھ آپ کوئی چیز جو ہے فرائی کرتے ہیں تو کرنے کے بعد جو ہے تیل جا کر وہ جو ہے بالکل بلیک گریسی ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ گاڑھا اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ خطرناک جو آگ ہے، اس کا جو پانی ہے، اس کا جو تیل ہے، اس کی جو آگ ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کی جو بھی سلاخیں ہے یا جو بھی جو ہے اوزار جو استعمال کیے جائیں گے، جو بھی ہے وہ اتنے خطرناک رہیں گے کہ نہ انسان وہاں پر جو ہے مر ہی سکے گا، نہ جی سکے گا. مر کیوں نہیں سکے گا؟ کیونکہ وہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہم سب کی یہ آگ سے حفاظت فرمائے. کہ کیا بتایا جاتا ہے حدیث میں کہ وہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی. چتکبرے مینڈے کی شکل میں جو ہے موت کو لایا جائے گا، اور موت کو جو ہے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت دے دی جب جائے گی تو پھر کوئی موت جو ہے باقی وہاں پر نہیں رہے گی، یعنی کہ کوئی انسان وہاں پر پھر مر نہیں سکے گا، اور عذاب کی وجہ سے پھر وہ جی بھی نہیں سکے گا. جیسا سورہ اعلیٰ میں ہم جو ہے اکثر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں جو ہے مر ہی سکیں گے، نہ وہ اس کے اندر جو ہے جینے کے لیے چھوڑے جائیں گے. اور پھر حدیث میں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دوزخی جو دوزخ ہی کے
رہنے والے ہوں گے تو بلا شبہ وہ اس میں نہ مریں گے نہ وہ زندہ رہ سکیں گے. اور وہاں پر پکار کر چیخ چیخ کر جو ہے کہیں گے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک کہ ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک، کہ وہ پکاریں گے کہ اے مالک آپ کے پروردگار سے کہو کہ ہمیں جو ہے وہ موت ہی دے دے، یعنی کہ مار دو. بولو مالک کو جو ہے وہ پکار کر. مالک کون ہے؟ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، تو اس کو وہ پکار کر بولیں گے کہ اللہ کو بولو کہ ہمارے کو موت دے دے. تو وہ مالک کہے گا کہ بے شک تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو مالک ہے انہیں وہ جو فرشتہ ہے جو جنت کا داروغہ ہے ان کو وہ چیخیں گے، اتنا چیخیں گے اور مالک جواب نہیں دے گا. اب آپ دیکھیں کہ کوئی تکلیف میں چیخ رہا ہے اور اس کو کوئی جواب بھی نہ ملے، اور وہ ہزاروں سالوں ایسی پکارتے رہیں گے، اور ہزاروں سالوں کے بعد جب مالک جواب دے گا تو وہ پھر وہ کہے گا کہ قال انکم ماکثون، تم اسی حال میں ہمیشہ یہیں پر رہنے والے ہو، تمہارے کو کوئی نہ آگ میں کمی کی جائے گی نہ تمہارے کو یہاں سے جو ہے کوئی راحت ملے گی. اور کیونکہ جو یعنی کہ جو جہنمی ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر موت مل جائے تو شاید ہم کو جو ہے راحت ملے گی، پر وہاں پر موت بھی ان کو نہیں آئے گی، نہ وہاں ان کا قصہ پاک کیا جائے گا. اور پھر جو ہے اور ایک جو ہے زخرف کی جو ہے آیت نمبر 74 میں اور 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک گنہگار ہمیشہ جہاں دوزخ کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور نہ وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے، ہمیشہ جو ہے اسی کے اندر جو ہے پڑے رہیں گے. اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کی آگ بجھنے کی ہوگی، یعنی کہ جب آگ کم ہوگی، تھوڑی سی بجھنے والی ہوگی، تو کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کو دہکا دیں گے اور اس کو زیادہ کر دیں گے اور اس کو جو ہے بھڑکا دیں گے تاکہ وہ جو ہے عذاب چکیں. اور سورہ نبا کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چکو اب عذاب کا مزہ، بس اب ہم تم پر عذاب ہی میں بڑھاتے جائیں گے، عذاب ہی کو جو ہے ہم انکریز کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کا انکریمنٹ نہیں ہوگا، صرف جو ہے عذاب ہی میں جو ہے اضافہ کرتے ہی چلے جائیں گے. تو اب دیکھیے کہ نہ وہاں پر موت آئے گی نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. اور انفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسا ایک انسان ہوتا نا کہ کوئی چیز میں جیسا کوئی تکلیف میں ہوتا تو ہوتے ہوتے پھر اس کے بعد کیا ہوتا کہ تکلیف جو ہے کم نظر آنا شروع ہو جاتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ تکلیف کو اور بڑھاتے جائیں گے، یعنی کہ عذاب کی جو ہے انٹینسٹی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اور انکریز کرتے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کذالک نجزی کل کفور، کہ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں جو کفر کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ دیکھو کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوئی تمہارے پر ظلم نہیں ہے، یہ کوئی تمہارے پر زیادتی نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے خود اعمال سے اس کو اپنے لیے تیار کیا ہے. جیسا ہم جانتے ہیں کہ جو جنت ہے نا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیے کہ جو جنت ہے نا انسان اپنے اعمال سے بناتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال سے جو ہے اپنی جنت کو تیار کرتا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر وہاں پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے. تو یعنی کہ آپ کی جنت کی جو تیاری ہے وہ آپ کو یہاں پر دنیا میں کرنا ہے. جب ایک انسان جو ہے پورے دن میں 12 رکعت نفل جو ہے نماز پڑھتا ہے، نفل سے مراد سنت موقدہ ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو یعنی کہ جو فرض سے جو ایکسٹرا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو 12 جو ہے رواتب پڑھتا ہے، 12 جو ہے موقدہ کی جو سنتیں جب پڑھتا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت ہے، اور پھر جو ہے ظہر کی 6 رکعت ہے، 4 کر کے پڑھو یا پھر 4 اور 2 کر کے پڑھو جیسا بھی ہے، مغرب کی پھر 2 رکعت ہے، پھر عشاء کی 2 رکعت ہے. تو یہ جب وہ انسان جو ہے جب یہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک جو ہے محل تعمیر کیا جاتا ہے. تو کیا ہے انسان اپنے اعمال سے اپنی جنت کو تعمیر کر رہا ہے، رائٹ. اب دیکھیے کہ اگر انسان اس کے بعد جو ہے انہیں اپنی محنت سے تعمیر کرتا ہے، کوشش سے کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید اپنا
رحم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رحم انسان کے اوپر اتنا ہوگا جتنا انسان کی کوشش ہوگی۔ اب ایک انسان جو ہے اگر کوشش نہیں کرتا، اپنے لیے جنت نہیں بناتا، اور الٹا جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اور وہ جو ہے کفر کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے کام کرتا ہے، اور پھر اپنی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی عطا کی تھی، جو اس کو ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور دماغ اور دل اور ہر چیز کی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، وہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے غلط استعمال کرتا ہے، اور پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور جو ہے دین کو قائم ہونے سے روکتا ہے، دین کے راستے میں جو ہے روڑے اٹکاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس نے اپنی محنت سے اپنی جہنم کو تیار کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جو ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے ہم دیکھ چکے ہیں نا، کہ نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، تو خود انسان اپنے اعمال سے اپنی جہنم کو تیار کرتا ہے، اور اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر نقشہ کھینچ رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ جو ہے وہاں پر چیخ چیخ کر، پکار کر، تڑپ کر جو ہے وہ کہے گا، فریادیں کہے گا کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل، کہ ہم کو یہاں سے نکال، کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنیں گے، صالحا، نیک عمل کرنے والے بنیں گے، غیر الذی کننا نعمل، اس کے علاوہ جو ہم اب تک کرتے آئے ہوئے ہیں، جو اب تک ہم کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ تیری نافرمانیاں کرے، ناشکریاں کرے، یا پھر جو ہے دین کے لیے جو ہے کچھ یعنی کہ رکاوٹیں بنے، اور اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو پیچھے ڈال دیا، قرآن کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنا بھول گئے، لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرے، لوگوں کا حق مارے، تو اب تک جو بھی ہم کرے، اب ہم وہ سب کام چھوڑ دیتے، اور چھوڑ کر جو ہے اللہ تعالیٰ اب ہم دوسرے کام کرتے، اور کون سے ہیں، نعمل صالحا، اچھے کام ہم کریں گے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے سملر یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ اب تک جو ہے حفظ کر بھی چکے ہوں گے، کہ جو ہے کیا فرمایا جاتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی، ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ ہم دیکھ لیے، ہم سن لیے، فرجعنا نعمل صالحا، کہ ہم کو واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نعمل صالحا ہم کرنے والے بن جائیں، اننا موقنون، اور بے شک ہم جو ہے یقین کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے انسان فریادیں کریں گا، ربنا بولیں گا، اے ہمارے رب بولیں گا۔ دنیا میں اگر کاش اے انسان تو بول دیتا کہ ربنا، اے ہمارے رب، تو پھر اللہ تعالیٰ آج تجھ کو جہنم میں نہیں ڈالتے۔ جو دنیا میں ربنا کہتا ہے، جو دنیا میں اے ہمارے رب بول کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انسان جو ہے دیکھیے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو ایکچوئل میں وہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ تو آقا ہے، تو قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اور ہم غریب اور ہم فقیر تیرے در کے بھکاری ہے اللہ تعالیٰ، اور تو جو ہے بادشاہ ہے اور مختار کل ہے، ہر چیز کا جو ہے اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ انسان اگر دنیا میں کہہ دے تو پھر وہ کامیاب ہے، اور اگر یہ انسان دنیا میں نہ کہے اور جنت میں جا کر کتنے بھی مرتبہ چیخ چیخ کر ربنا کہتے رہے، اس کے بعد اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر سیم جیسا دنیا میں جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا، آخرت میں جو ہے وہ چیخ کر کہے گا، پر وہاں پر اس کا یہ کہنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسرے آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں، کیا دنیا میں ویسے واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ وہ کہے گا کہ کیا ہمارے کو جو ہے کوئی جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ ہم اب دوسرے عمل کر کے آنے کے لیے تیار ہے، پر وہاں پر کوئی ان کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ سورہ مومن میں بھی جو ہے اسی طریقے سے آتا ہے سملر آیت، کہ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا تو وہ انکار کرتے، یعنی کہ اب آخرت میں جو ہے وہ بولیں گے کہ کیا دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جاتا تھا تو وہ ٹائم پر تو تم جو ہے
وہ یا تو خاموشی اختیار کرتے تھے یا پھر جو ہے اس کا ساتھ دیتے تھے. اب یہاں پر بول رہے کہ واپس دنیا میں جا کے اچھے عمل کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں پھر جا کر تم وہی شرک کرنے والے ہو جو تم نے پہلے کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہم نیک عمل کریں اور پھر جو ہے اس سے وہ عمل سے مختلف جو ہم پہلے کرتے آئے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہے تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا جواب دیں گے کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے کو اتنی عمر دے چکے تھے، یعنی کہ اتنی عمر دے چکے تھے جس میں تمہارے کو شعور آ گیا تھا. جیسا ایک انسان جو ہے اگر ایسی عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا جس میں اس کا شعور نہیں تھا تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی پوچھ نہیں ہے. پر ایک انسان کو جب شعور آ جاتا ہے، ایسی عمر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جس میں اس کو شعور آ جاتا ہے، تو پھر اس کے نام عمل کھل جاتے ہیں اور اس کے اعمال جو ہے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں جو ہے تم اگر کوئی سبق لینا چاہتا تو پھر سبق لے سکتا تھا. آج دیکھیے کہ ہمارے کو دنیا کے تمام چیزیں سمجھ میں آتے، جیسا اگر ہم دیکھیں گے کہ ایک 15 سال کے بچے کو ہر چیز دنیا کی اچھائی برائی سمجھ میں آتی، اس کو سمجھ میں آتا کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. آگ کو چھونے سے اس کو جو ہے چرکا لگیں گا، اس کو معلوم ہے یہاں پر. اور پھر جو ہے کیا چیز جو ہے گندی چیزیں ہیں، کیا چیز بری چیزیں، اس کو جو ہے اتنا شعور آ جاتا. پھر ایک 20 سال کا، ایک 30 سال کا، ایک 40 سال کا، ایک 50 سال کا انسان. تو اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو اتنی عمر دے دیے تھے. تو ہم کو دیکھیے کہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اب ہم جو بھی، آپ اپنی عمر سوچیے، میں اپنی عمر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی ہم کو جو ہے 30 سال کی عمر جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم کو اتنا مہلت اللہ دیے کہ ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے دیے، موقع بھی دے دیے. پر اگر اس کے باوجود بھی دنیا کا تو تمام جو ہے شعور ہم کو آ گیا اور صرف ایک شعور نہیں آیا، ایک سمجھ نہیں آئی، تو آخرت کی سمجھ نہیں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بولیں گے کہ قیامت میں اب تمہارا عذر جو ہے پیش نہیں ہوگا، اب تمہارا عذر جو ہے قابل قبول نہیں رہے گا. تو اب یہاں پر آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کو ہم نے اتنی عمر دے دی تھی اور تمہارے پاس جو ہے متنبع کرنے والا آیا تھا. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ آیت میں جو آ رہا کہ وجاءکم النذیر کا ورڈ جو آ رہا ہے، نذیر کا ورڈ ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو ہم نذیر کے معنی کیا لیتے ہیں بتائیے؟ نذیر کے معنی کیا لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیتے ہیں. تو یہاں پر مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے پاس جو ہے ڈرانے والا آیا تھا. تو کون ہے وہ ڈرانے والا؟ ڈرانے والا کون ہے؟ وہ نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ گئی تھی، یا پھر وہ زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے تھے. اور آج ہمارے زمانے میں کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس میں قرآن بھی آئے گی، جس میں حدیث بھی آئے گی، یہ دونوں بھی آج ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک وارنر کی طرح ہے، ایک ڈرانے والے کی طرح ہے جو ہم کو بار بار ریمائنڈ کراتی ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا متنبع. دوسرا اس کے بارے میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اور دوسرے کئی کچھ جو ہے ائمہ کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد جو ہے انسان کا بڑھاپا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ نذیر سے یہاں پر ایک مراد کیا ہے؟ بڑھاپا ہے. کیونکہ آیت کی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی عمر کی، اور عمر کے بعد جو ہے بات آ رہی نذیر کی، تو اس سے مراد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بڑھاپا ہے. تو ہم یہ دونوں چیزیں لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مطلب ہوگا، نذیر کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور اب ہمارے لیے تعلیمات، ٹھیک ہے. اور پھر اس سے مراد جو ہے ایون بڑھاپا بھی ہوگا کہ تمہارے پاس جو ہے ایون بڑھاپا بھی آ گیا تھا. کیونکہ انسان کا جو بڑھاپا ہوتا ہے، جو اس کی جو ہے کمزوری ہوتی ہے، جو اس کا جو ہے یعنی کہ جیسا جیسا بڑھاپا آتا تو کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کہ ہاتھ پیر کے اندر کمزوری آ جاتی. جیسا آنکھ کو نظر آتا تھا ویسا نہیں نظر آتا، اب چشمہ لگ جاتا، اب جو ہے آنکھ کمزور ہو جاتے، کان کمزور ہو جاتے. اور دیکھیے کہ بڑھاپے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ امیجن کرو کہ بالکل 80 ایئرس کے جو ہے کوئی بڑھاپا نہیں. ایون اب ہم دیکھیں کہ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے میں جو کمزوریوں کا حال ہے، تو
35-40 سال میں ہی جو ہے وہ چیز آن سیٹ ہونا شروع ہو جاتی، رائٹ، کہ جو ہے آپ کو جو ہے جیسا پہلے آپ ایکٹیو تھے ویسے ایکٹیو نہیں رہتے، پہلے آپ جیسا اچھل کود کرتے تھے جوانی میں ویسا آپ اچھل کود جو ہے نہیں کر سکتے، اب جو ہے اٹھنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، گھٹنوں کی تکلیف، جوڑوں کی تکلیف، اور پھر جو ہے ہاتھ میں کمزوری، اور پھر جیسا آپ جو کام کرنے کے بعد جو تھکاوٹ ہے تو پہلے کے بنسبت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے انسان کو یاد دلا رہے کہ دیکھو تمہارا اب خاتمہ قریب آنے والا ہے، تمہارا جو ہے اب تم موت کی طرف بڑھتے جا رہے، اب تم دیکھو کمزور ہوتے جا رہے، تم ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے، تمہارے اندر جو ہے کتنی زیادہ ویکنیس آ رہی، تمہارے سر کے جو بال جو سفید ہو رہے وہ تمہارے کو بتاتے جا رہے کہ تم کو اب جو ہے تم جو ہے کیا ابھی بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹو گے؟ دیکھو اب تو بال سفید بھی ہو گئے نا، کیا ابھی بھی نہیں پلٹو گے؟ اب تو چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئی، کیا ابھی بھی نہیں پلٹو گے؟ اب تو اتنی کمزوری ہونا شروع ہو جا رہی، ابھی بھی نہیں پلٹو گے تم؟ کیا ابھی کوئی جو ہے وقت آنا باقی ہے؟ ایک انسان جیسا ہوتا نا کہ جوانی میں جو ہے زبان سے نہ کہے، ضروری نہیں ہے کہ کہنا، اگر زبان سے نہیں بھی کہا تو پر انہیں اپنے عمل سے یہ سوچتا ہے، اپنے سیلف جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی جو ہے باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ کر جو ہے پھر عبادت کر لیں گے، ابھی جو ہے یہ کر جو ہے حج کر لیں گے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو دین میں لگا دیں گے، اپنے آپ کو جو ہے قرآن کی جو ہے سیکھنے سکھانے میں لگا دیں گے، تعلیمات میں لگا دیں گے، تمام چیزیں۔ اور دیکھیے کہ عجیب ہے معلوم، انسان کا حال بھی اگر ہم دیکھیں گے تو انسان کا حال بھی جو ہے عجیب ہے کہ انسان جو ہے جب یعنی کہ جوان ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب میں جو ہے یعنی کہ عبادت کروں گا، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا تو وہ یہ کہتا کہ اب یہ عمر میں جو ہے کہاں پر قرآن پڑھیں، اور کہاں پر جو ہے اب کہاں سے یہ عمر میں یاد ہوتا، کہاں سے یہ عمر میں جو ہے سمجھ میں آتا، کہاں سے یہ عمر میں جو ہے سیکھنے ہو سکتا۔ تو یعنی کہ جب جوانی ہے تو بڑھاپے پر جو ہے انہیں عبادت کو چھوڑا، اور جب بڑھاپا آ جا رہا تو پھر انہیں یہ سوچ رہا کہ اب تو ٹھہر کر نماز پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، یعنی کہ جوانی میں تو سوچا بڑھاپے میں کریں گے، اور بڑھاپے میں یہ سوچ رہا کہ اب تو ٹھہر کر نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو اب تو بیٹھ کر پڑھ لیں گے، اب بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی اب تو لیٹ کر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جیسا جوانی میں جیسا چیزیں کر سکتے تھے اب کہاں ہوتا بھائی، اب تو جو ہے عمر ختم ہو گئی، تو یعنی کہ نہ جوانی میں وہ کرا نہ بڑھاپے میں وہ کرا، تو لہٰذا جو جس کی جو ہے اس کو قدر کرنا ہے، یعنی کہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے سب سے بہترین عبادت، جو سب سے بیسٹ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے، وہ جو ہے جوانی کی عبادت ہے، یعنی کہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور دیکھیے کہ جو عرش کے سائے میں جو جگہ کے بارے میں جو 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا سائے میں جگہ کا حکم دیا ہے اس میں 2 کیٹیگریز جوانی کی ہے، کہ ایک وہ جوان یعنی کہ انسان جس کو برائی کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے برائی سے رک جائے، اور وہ جوان نوجوان انسان جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے اس کا دل نماز میں یا مسجد میں جو ہے اس کا دل اٹکا ہوا رہے، کہ ہمیشہ اس کا دل جو ہے نماز کی طرف، مسجد کی طرف جو ہے اٹکا ہوا رہتا، اور وہ انتظار میں رہتا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یعنی کہ ایک جگہ یعنی کہ وہ جو 2 کیٹیگریز ہے اس میں ایک جوان انسان جو عبادت کی طرف کشش ہے، اور دوسرا وہ انسان جو گناہ کی طرف اس کو بلایا جا رہا پر اپنے آپ کو گناہ سے روک رہا۔ تو دونوں یعنی کہ جو ایموشنز جو جوانی میں ہمارے جو بہت زیادہ عروج پر ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف جو ہے بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ میں دل جو ہے لگا ہوا رہتا، تو وہ انسان جو اپنے آپ کو جو ہے برائی سے، بے حیائی سے، گندگی سے بچا کر، انٹرٹینمنٹ سے جو ہے بچا کر اپنے آپ کو دین میں جو لگاتا ہے، تو وہ والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یعنی کہ بڑھاپے کا جو ہے ایک سجدہ، جوانی کا جو ہے ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، یا ایک نماز جو ہے بڑھاپے کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ٹائم پر جب جو ہے ہمارے کو بہت خواہشات ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول کر اللہ کی طرف لگانا وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب بڑھاپے میں جو ہے انسان کیا سوچتا، اب ہو گیا نا، بڈھے چھو گئے نا، اب کیا عبادت اللہ اللہ کر لیتے بیٹھیں گے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بڑھاپا بھی اگر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ انسان کی بدبختی کا جو ہے پھر کوئی یعنی کہ لمٹ نہیں ہے،
کہ اگر انسان جو ہے بوڑھا ہو گیا اور ابھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں ہے، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا اور ابھی بھی اللہ یاد نہیں آ رہا، ابھی بھی اس کو آخرت یاد نہیں آ رہی، ابھی بھی اس کو جو ہے اپنی خبر یاد نہیں آ رہی، ابھی بھی اس کو جو ہے خبر کی اپنی جو ہے پہلی رات کس طریقے سے وہ گزارے گا، رات کیا خبر میں، رات کیا خبر میں، اندر رات ہی رات رہتی، دن میں بھی رات رہتی، رات میں بھی رات ہی رہتی، اللہ یہ کہ ہمارے خود کا جو ہے نور ہمارے ساتھ نہ ہو، ہماری قرآن کی روشنی ہمارے ساتھ نہ رہو. ہمارے قرآن کو کیا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ایک انسان کی طرح، ایک ساتھی کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے پرووائڈ کریں گے. تو اب جب تک ہم یہ اپنے لیے ارینجمنٹس نہ کریں تو پھر جنت خبر میں جو ہے ہمارا کیا عالم ہوگا ہم جو ہے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اگر بڑھاپا مل جائے اور بڑھاپا آ جائے اور ابھی بھی اس کو اللہ کی یاد نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور اس کے بارے میں جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، 60 ایئرس کی، ٹھیک ہے، روایتوں میں 60 کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 60 کی ایج دے دے. اب یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں اگر 60 کے ہیں تو پھر ان لوگ تو بہت زیادہ کاشیسلی یہ جو ہے یعنی کہ حدیث کو سننا ہے، اور اس کے علاوہ ہم تمام کو بھی جو ہے یہ حدیث کو سننا ہے اور اس وقت آنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو تیاری کرنا ہے کہ اگر 60 سال کی عمر دے دی جائے اور اس کے باوجود بھی وہ اگر نہ سدھرے تو پھر اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ تمام عذر کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا، اپنے آپ کو آخرت میں بچانے کے لیے کوئی ایکسکیوز بھی باقی نہیں رہتا. آخرت میں کچھ لوگ ایکسکیوز تو دیں گے نا، اللہ تعالیٰ ایسا اور اللہ تعالیٰ ایسا، پر اگر انسان جو ہے 60 سال کی عمر پالے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا طرف ہدایت کا راستہ نہ لے اور نہ ہدایت کے راستے پر لپکے تو پھر اس کے لیے تو کوئی عذر بھی باقی نہیں رہتا. حدیث پڑھ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، امام احمد کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذر کو ختم کر دیا ہے جسے زندگی عطا فرمائی حتیٰ کہ وہ 60 یا 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر کو ختم کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر کو دو بار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، سوری یہ جو ہے سینٹنس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو ختم کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے عذر کو ختم کر دیا. اور ایک جو ہے بخاری کی حدیث میں آتا ہے سملر ورڈز کے ساتھ، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا ہے جس کو موت میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے موت نہیں دیے بلکہ موت کو ڈیلے کرتے گئے یہاں تک کہ اس کو جو ہے 60 ایئرز اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیے، 60 سال اس کو مل گئے، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نہ سدھرے تو پھر اس کو کوئی جو ہے عذر نہیں ہے. عذر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایکسکیوز اس کے پاس باقی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ یہ حدیث کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جس کو 60 سال سے مطلب اگر کوئی 50 یا 30 یا 25 یا جو ہے 15 سال کے ہیں تو ان کے پاس عذر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو عذر ہے، ہم کو معاف کر دیے. نہیں، عذر تو ویسے بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یعنی کہ دنیا میں جب زندگی دیے، شعور دیے، عقل دیے، اور پھر ڈرانے والی نذیر قرآن کو دیے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو دیے، اس کے باوجود بھی جو ہے اگر وہ اپنی جو ہے لیے سیدھا راستہ اختیار نہ کر لے تو پھر ویسے بھی اس کے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پر اس پہ سونے پہ سہاگا اگر 60 سال کی عمر تک بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے گئے کہ شاید اب پلٹیں گا اور توبہ کریں گا، شاید اب پلٹیں گا اور توبہ کریں گا، شاید اب اپنی آخرت کی جو ہے تیاری کر لیں گا، شاید اب تو توفیق ہوں گی شاید کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو لگا دے، اور اس کے باوجود بھی نہ لگائے تو پھر اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. اور پھر میں جو ہے اپنے جتنے بھی فہم قرآن کے جو ہے ہمارے گولڈن کیٹیگری اور جتنے بھی ہمارے سینئر سٹیزنز جو بھی یہاں پر موجود ہیں تو ان کے لیے میں بہت مبارکباد دوں گی اس اعتبار سے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ کو اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی ہمیشہ ختم ہونے والی یعنی کہ ہمیشہ جو باقی رہنے والی جو زندگی ہے اور ہماری موت جو ہم کو جو ہے یہ دنیا کی زندگی جو ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دیے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے اتنے جو ہے مبارک بادی کے قابل ہیں
ہمارے گولڈن کیٹیگری والے کہ کیونکہ صرف فہم قرآن نہیں اٹینڈ کر رہے بلکہ ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر جو ہے حفظ کے بھی جو ہے حفظ کے جو ہے یعنی کہ یاد کرنے میں بھی حفظ میں بھی اتنے آگے ہیں. اور جیسا ماشاءاللہ ہمارے جو انصاریہ سسٹرز ہے جو ذمہ دار ہے وہ تمام جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ تمام گولڈن کیٹیگری والے سب سے سابقون الاولون یعنی کہ سب سے آگے آگے رہنے والے. اور ہمارے پورے نوجوان میں اپنے بچیوں سے بھی جو ہے یہ بات بتاؤں گی کہ دیکھیے کہ وہ لوگ ہمارے لیے نا آئیڈیل ہے ماشاءاللہ, ہمارے لیے ہمیشہ سے بھی جو ہے مثال رہتے ہیں, بڑے ہمارے لیے مثال ہوتے ہیں. پر ابھی بھی جو ہے ہمارے یہ دین کے معاملے میں بھی مثال ہے کیونکہ ان لوگ جو ہے قرآن سنانے میں یہ عمر میں یاد کرنے میں جو ہے یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی ہما کو یاد نہیں ہوتا, ہم یہ عمر میں یاد نہیں کر سکتے اور ایکسکیوزز اور بہانے نہیں, بلکہ آگے سب سے فرسٹ سبمٹ کرنے والے ہیں. تو پھر ہم نوجوان کو کیا ہوا کہ بھئی ہم جو ہے لیٹ سبمٹ کریں, ہم جو ہے سابقون الاولون میں نہ آئے, ہم پیچھے رہیں. اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ ایون ہمارے جو فلیش کوئز ہے, ہماری جو ویکلی کوئز ہے, ویکلی کوئز میں بھی آگے, فلیش کوئز میں بھی ماشاءاللہ سے وہ لوگ آگے, حفظ کے جو ہے سبمیشن میں بھی ماشاءاللہ سے وہ لوگ آگے. تو یہ ہم کو جو ہے سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے دیا, ہم جو بھی عمر کے جو ہے پیرائے میں ہوں گے, جو بھی عمر کے سٹیج میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو پلٹنے کی توفیق دے دی. اس کے اوپر ہم کو آج اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے الحمدللہ کہ وہ وقت آنے سے پہلے جب جو ہے روحوں کو جسموں سے نکالا جائے گا, جب موت کا فرشتہ آ جائے گا, اس دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو توفیق دی کہ ہم قرآن کی طرف پلٹے. بس ہم کو جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, جو ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ بس اس کی توفیق ہم کو دے. اور پھر ہمارا جو آخری خاتمہ ہے ہمارا ایمان کے ساتھ, اور پھر جو ہے یقین والا ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ فرما. اور زندگی دے تو اسلام پر زندگی دے, اور موت دے تو ایمان پر ہماری موت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. تو یہاں پر کیا پڑھے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم کو عمر کا اتنا حصہ مل گیا تھا کہ تم اگر سبق لینا چاہتے تو تم سبق لیتے, اور بڑھاپا بھی جو ہے تمہارے کو ایز اے وارنر کے طور پر, ایز اے ریمائنڈر کے طور پر آیا, اور تم کو بتاتے گیا کہ دیکھو تمہاری موت قریب ہے, تم کو کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے, تم کو کبھی بھی پلٹ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو پھر اس کے بعد اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں سدھرے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر, کہ بس اب جو ہے مزہ چکو, ظالموں کا یہاں کوئی اور مددگار نہیں ہے. یعنی کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے نفس پر ظلم کیا, تو لہٰذا تمہارے لیے اب کوئی یہاں پر جہنم سے جو ہے بچا کر تم کو لے جانے والا کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے, اور وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یعنی کہ جو جہنم میں, اب دیکھیے کہ وہ جہنم کا ذکر ہونے کے بعد یہ آیت یہ آیت 38 جو ہے ان جنرل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنرل جو ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے, عالم الغیب ہے زمین اور آسمان کا, اور سینوں کے حال جاننے والا ہے. پر اس کے علاوہ ان کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آیت کا مطلب ایسا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جہنم میں لوگوں کو ڈالیں گے یا جنت میں جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالیں گے, تو اللہ تعالیٰ بغیر سوچے سمجھے جس کو چاہے اس کو نہیں ڈالیں گے, بلکہ کامل علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جاننے والا ہے, ظاہری اعمال بھی جاننے والا ہے, دلوں کے چھپے ہوئے راز, نیتیں, اخلاص, ایمان یا کفر یا شرک, نفاق, ہر چیز اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, وہی تو ہے جس نے تم کو جو ہے خلیفہ بنایا. اور پھر جو ہے اچھا یہاں پر پلے کر رہے ہیں آپ؟ جی باجی. اوکے پلے کریے. اچھا یہ قرأت جو ہے آیت نمبر 38 تک یہ قرأت ہے, آپ لوگ یہ قرأت سن لیجئے, شاید 37 تک ہوں گی. یہ کریے.
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. جزاک اللہ خیر ربا. یہ جو قرأت ہے امام لوہیدان کی ہے. آپ لوگ جو ہے یوٹیوب پہ پھر بعد میں بھی سن سکتے. بہت ہی پیاری آیتیں ہیں. میں ان کی یہ قرأت سننے کے بعد ہی میرے کو یہ آیتوں سے بہت زیادہ محبت ہو گئی. الحمدللہ اتنی میری مطلب فیوریٹ اور بہت ہی پسندیدہ آیتیں ہیں. تو آپ لوگ بھی جو ہے یہ بعد میں آیتیں سن سکتے. بہت ہی یعنی کہ دل کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں. اور خاص طور پہ جب ہم کو اس کا معنی معلوم ہوتا ہے نا، ترجمہ، اس کے بعد جب ہم سنتے ہیں نا تو ایک دم سے جو ہے ہماری پوری جو روح ہے وہ روح تک جو ہے اس کا اثر ہم محسوس کرتے ہیں. امام لوہیدان، انشاءاللہ لنک میں آپ کو لوگوں کو گروپ میں بعد میں بھیج دوں گی، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سینوں کی راز جاننے والا ہے. اور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک، خلائف کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے پیچھے ایک آنے والا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے ایک کے پیچھے ایک انسانوں کو بھیجتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی انسان جو ہے تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر کفر کرتا ہے اور اپنے پہلے جو گزر چکے ہیں ان سے کوئی سبق نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ اس کا کفر کا جو ہے
अगर उसी वबाल उसी पर है। काफिरों के लिए खसारे में इजाफे के सिवा कोई तरक्की नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खसारा उनके पड़ने वाला है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है, कि जमीन में जो है जो जिसको भी तुम शरीक करते हो अल्लाह ताला के साथ, जमीन में क्या पैदा करे। अब देखिए इस तरीके का सवाल हम जो है अक्सर आयतों में मुसलसिल पढ़ते आ रहे हैं। अल्लाह ताला बार बार इंसानों को झिंझोड़ कर पूछ रहा कि देखो अल्लाह ताला के अलावा जिसको तुम शरीक करते हो उन लोगों की क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या उन लोगों ने जो है दुनिया में बनाया है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, या फिर आसमानों में इनका क्या क्या इनकी जो है कोई शराकत है, शिरकत, यानी कि कोई जो छोटा सा जो है कंट्रीब्यूशन है। अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो क्या हमने उन्हें कोई तहरीर लिखकर दी है जिसकी बिना पर ये अपने इस शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हो। तो अब अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए कि पूरी सूरह के बाद जो है अब ये आखिरी आयतें हैं, कंक्लूडिंग आयतें हैं, और मुखातिब यहाँ पर मुशरिकीन मक्का है, और अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का की तरफ मुखातिब करके अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें तुम देखते हो, जमीन और आसमान और पहाड़ कैसा अल्लाह ताला अलग अलग रंगों से बनाए, कैसा अल्लाह ताला आसमानों से बारिश बरसा रहे, अल्लाह ताला की क्रिएशन, अथॉरिटी, पावर, हर चीज तुम देख चुके हो। अब उसके बावजूद भी नबी का इनकार कर रहे हो, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला के साथ शरीक कर रहे हैं। या तुम्हारे पास कोई जो है सर्टिफिकेट है अल्लाह ताला की तरफ से जिस बिना पर, या कोई जो है प्रूफ है, कोई जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है अल्लाह ताला लिख कर दिए कि तुम इनकी जो है इनको मेरे साथ शरीक ठहराओ, तो क्या बिना पर तुम शिर्क कर रहे हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ही ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है, यानी कि जमीन और आसमान के इससे पहले हम लोग गालिबन सूरह मायदा में है ये आयत कि अल्लाह ताला के साथ जो शिर्क करते हैं लोग बंदे जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं, तो इतना ज्यादा जो है ये गुस्सा दिलाने वाली बात है अल्लाह ताला को। और खुद अल्लाह ताला की जो फरिश्ते हैं और अल्लाह ताला की जो पूरी कायनात है वो गोया ऐसा है कि इंसानों के ऊपर जो है हटने के लिए तैयार है। जब इंसान जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है तो इतना जमीन और आसमान और अल्लाह की तमाम जो मखलूक है उसको इतना गुस्सा आता है कि गुस्से से गोया ऐसा लगता कि वो फट पड़ेगी, वो गिर जाएगी। वो आसमान जो है रेडी है इंसानों के ऊपर गिरने के लिए, और जमीन रेडी है इंसानों के जो है फटने के लिए। जिस तरीके से सूरह मुल्क में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं ना, क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला आसमानों से जो है पत्थर करने वाली बारिश या जमीन को फाड़ कर तुमको धंसा ना दे। तो ये तमाम मखलूक अल्लाह की जो है रेडी है, इंसानों के अलावा जो मखलूक है रेडी है कि अजाब के लिए, पर अल्लाह ताला उनको रोक कर रखा हुआ है। अल्लाह ताला अभी नहीं आसमान फटने के लिए तैयार है और अल्लाह ताला बोला नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ। और फिर एक वक्त आएगा जब ये फिर आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी और तमाम जो है हौलनाकियां क़यामत के जो है बर्पा होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर पूछ रहे कि क्या बात है कि तुम ये तमाम चीजों को जो है बेखौफ हो गए हुए हो, और अगर वो टल जाए तो अल्लाह ताला के बाद कोई दूसरा नहीं है जो इसको जो है थामने वाला हो। और उसके अलावा एक तो अजाब के लिए अल्लाह ताला अजाब से रोक कर उसको थामे हुए हैं, और दूसरा जो है जमीन और आसमान को देखो कि जो है हल तरा मिन फतूर के कैसा अल्लाह ताला जमीन और आसमान को जो है तबक बाय तबक जो है अल्लाह ताला ने बनाया है, और उसमें कोई रखना तुम्हारे नहीं दिख रहा, कोई कमी तुम्हारे नहीं दिख रही उसके अंदर। और कैसा अल्लाह ताला थामे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई और, अगर अल्लाह ताला वो आसमान को छोड़ दे, उसकी बंदिशों को अल्लाह ताला अपने जो है पावर से छोड़ दे, तो फिर कोई और पावर अथॉरिटी है जो वो आसमानों को जो है वापस से अपनी पोजीशन में जो है लेकर जाकर दे सकती है। बेशक अल्लाह ताला बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। ये लोग कड़ी कड़ी खस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला इनके यहाँ आ गया होता तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर रास्त रो होते। देखिए कि यहाँ पर आयत नंबर 32 में जो है क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम लोग देखेंगे, और आयत नंबर
2 देख रहे हैं अपन, राइट. 45 पर जो है अपना सूरा खत्म हो रहा, तो मैं ये सूरा फिनिश कर देना चाह रही थी, और इंशाल्लाह कल हम लोग ऑफ ले लेंगे. तो कल तो आज खत्म कर लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर कल ऑफ ले सकते. तो थोड़ा सा एक 5 मिनट्स मेरे साथ कोऑपरेट करिए, इंशाल्लाह ये सूरा अपन इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे. ओके. ये लोग कड़ी कड़ी खस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला आया. देखिए अब ये बात किसकी हो रही, मुशरिकीन मक्का की हो रही. मुशरिकीन मक्का जो है क्या बोलते थे कि हमारे पास जो है कोई भी डराने वाला नहीं आया, अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमारे पास कोई भी नहीं आया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले. ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले. तो जब यहूद और नसारा को देखते थे कि उनके पास अल्लाह ताला ने किताबें भेजी है, तो वो लोग क्या बोलते थे कि अगर काश हमारे पास भी जो है कोई डराने वाला होता, तो फिर हम भी जो है सीधे रास्ते पर होते. इनफैक्ट यहूद और नसारा से ज्यादा हम जो है सीधे रास्ते को इख्तियार करने वाले रहते, और हम जो है यानी कि नेक रहते, अल्लाह ताला की जो है खूब खूब इबादत करने वाले रहते, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने काबे का मुतवल्ली बनाया था ना, काबे के जो है रखवाले थे, अल्लाह ताला को मानते थे पर अल्लाह के साथ शरीक करते थे. पर और क्या बोलते थे कि काश हमारे पास जो है कोई नबी आता तो हम जो है जरूर जो है यहूद और नसारा से ज्यादा सीधे रास्ते पर रहते थे. तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है बता रहे कि तुम तो हमेशा ये खस्में खा खा कर कहते कि जो है रसूल को भेजना था, अब यहाँ पर जब रसूल आ गया हुआ है तो फिर तुम उसका इनकार कर रहे, तुम ऐसे कैसे कौम है. अब देखिए कि इसका इसका जिक्र जो है सूरह अनाम की आयत नंबर 156 और 157, ये आप लोग जो है बाद में रेफर करिए ये वाली आयतें, सूरह अनाम की आयत नंबर 156 और 157. ठीक है, उसमें क्या बता रहे अल्लाह ताला कि वो लोग जो है ख्वाहिश करते थे कि हमारे पास जो है खबरदार करने वाला क्यों नहीं आया. तो अगर अल्लाह ताला बता रहे कि अब जब खबरदार करने वाला आ गया तो फिर अब तुम उसी की तकजीब कर रहे हैं. और सेम इसी का जो है सिमिलर जिक्र जो है सूरह सौफात की आयत नंबर 167 टू 170 में भी जो है जिक्र है. ये आप लोग जो है अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आप लोग जो है बाद में रेफर करिए आयतें. तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि मगर जब खबरदार करने वाला उनके पास आ गया तो उसकी आमद ने इनके अंदर हक से फरार के सिवा किसी और चीज में इजाफा नहीं किया, यानी कि नबी आने के बाद उनको मानना के बदल क्या करे, उन्हें और जो है दूर निकल जाने वाले हैं ये जमीन में, और ज्यादा इस्तकबार करने लगे, यानी कि तकब्बुर करने लगे और बुरी बुरी चालें चलने लगे, मकर करने लगे, और फिर जो है अल्लाह ताला के खिलाफ जो है बुरी चालें चलने लगे. हालांकि बुरी चालें अपने चलने वालों ही के लिए अपने चलने वालों ही के लिए बैठती है. मतलब क्या है कि जो इंसान जो है जैसा करता है वैसा ही वो भरता है, तो वो पलट कर उसकी चाल उसी के ऊपर जो है आकर पलटती है. तो जिसमें जो है अल्लाह ताला को कोई उनकी चालें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है. अब क्या ये लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ अल्लाह ताला का जो तरीका रहा है वही इनके साथ भी बढ़ता जाए, यानी कि जैसे पहले के लोगों को अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया था, जैसा अजाब में मुब्तला कर दिया था, कि अब तुम्हारे ऊपर भी जो है यही अजाब आने के जो है तुम इंतजार में है. यही बात है कि यही बात है तो तुम अल्लाह ताला के तरीके में हरगिज कोई तब्दीली नहीं पाओगे, और तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह ताला की सुन्नत इसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत इसको फेर सकती है. क्या ये लोग जमीन में कभी चले फिरे नहीं हैं कि उन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, कि जो भी पहले के लोग जो गुजरे थे उनकी नाफरमानियों की वजह से जो अंजाम उनका हुआ था, क्या इन्हों जब जमीन पे चलते फिरते हैं क्या इनको वो नजर नहीं आता. वो तो इनसे बहुत ज्यादा ताकत रखते थे, माल और दौलत उनके पास बहुत ज्यादा थी, उम्र उनके पास बहुत ज्यादा थी, औलाद उनके पास बहुत ज्यादा थी, और फिर जो है पावर उनके पास बहुत ज्यादा था. अल्लाह को कोई चीज आजिज करने वाली नहीं है, ना आसमानों में है ना जमीन में है. वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कुदरत रखता है. अगर यानी कि अल्लाह ताला जो है इल्म रखने वाला भी है और कुदरत रखने वाला भी है, वो जब चाहे जिसके साथ जो मामला करना चाहे कर सकता है. अगर कहीं वो लोगों को इनके लिए इनके किए करतूतों पर पकड़ता तो जमीन पर किसी मुतनफिस को जीता ना छोड़ता. यानी कि अगर अल्लाह ताला जो है इंसान के गुनाहों को पकड़ने बैठे
गुनाहों पर, तो इन दुनिया में एक इंसान भी नहीं जी सकता था, एक इंसान भी जो है दुनिया में बाकी नहीं रह सकता था अगर अल्लाह ताला उसको इंसानों को उनके गुनाहों पर पकड़ना शुरू कर दे, क्योंकि इंसान इतना खताकार है, इतनी नाफरमानियां करते रहता मुसलसिल अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला उसको क्या है, मोहलत देते रहते। और ये मोहलत क्या है, ये मोहलत अल्लाह ताला की रहमत है, और ये मोहलत अल्लाह ताला की हिकमत है। ठीक है, ये मोहलत क्या है बोलिए, अल्लाह ताला की रहमत है और हिकमत पर बेस्ड है। यानी कि अल्लाह ताला ने क्या हिकमत है इसके पीछे, कि अल्लाह ताला दुनिया में जो है लोगों को वक्त दे रहा, मौका दे रहा सुधरने का, पलटने का, और फिर जो है तौबा करने का, और फिर एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है। वो मुकर्रर वक्त जब आएगा तो फिर किसी के टाले टलने वाला नहीं है, मगर वो उन्हें एक मुकर्रर वक्त तक के लिए मोहलत दे रहा है। फिर जब इनका वक्त आन पूरा होगा तो अल्लाह ताला अपने बंदों को देख लेगा। यानी कि अल्लाह ताला की जो है हलीम वाली जो सिफत है, हिल्म वाली जो सिफत है, कि अल्लाह ताला क्या है, सबर से अपने अजाब को क्या है, रोके हुए है। अब जब जो है वो वक्त पूरा हो जाएगा, यानी कि क़यामत जब आ जाएगी, तो उसके बाद फिर हर एक इंसान के साथ इंसाफ बरता जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, आयत नंबर 43 देखिए, और आयत नंबर 43 में जो है 2 मरतबा ये सेंटेंस अलग अलग अंदाज में इस्तेमाल हुआ है, कि क्या है, फलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला, कि ना तुम जो है, तुम हरगिज नहीं देखोगे कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत है वो तब्दील होगी, ना तुम हरगिज जो है ये देखोगे कि अल्लाह ताला की जो सुन्नत है वो तहवील होगी। तहवील का मतलब क्या है, पलटना, कोई और जो है रुख इख्तियार करना। तो एक जो है अल्लाह ताला की सुन्नत, सुन्नत का मतलब क्या है, सुन्नतुल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह ताला का तरीका क्या है, अल्लाह ताला का क्या, यहाँ पर क्या बताई जा रही है आयत नंबर 43 में बात, कि अल्लाह ताला की सुन्नत जो है चेंज नहीं होती, ना तब्दील होती, ना जो है कुछ और जो है अपना रास्ता लेती है, इख्तियार करती है। और अल्लाह ताला का तरीका क्या है, कि अल्लाह ताला का तरीका फिक्स है। अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, फिक्स है, कि मेहनत करने पर इनाम, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। यानी कि इन जनरल आप देखिए, कोई भी मेहनत करने वाला रहो, मुसलमान रहो काफिर रहो, उसको जो है अल्लाह ताला मेहनत पर इनाम देगा। ये नहीं कि काफिर है तो उसको फेल कर दे रहे, काफिर है तो उसके बिजनेस में लॉस कर दे रहे, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। यानी कि अल्लाह का तरीका है कि जो मेहनत करता है उसको अजर मिलता है, उसको इनाम मिलता है, नेकी पर अजर मिलता है, गुनाह पर सजा मिलती है, और फिर जो है जो भी अमल करेंगे उसका जो है इंसाफ से उसका मामला किया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये बदलने वाली नहीं है। ये अब इसका क्या मतलब है, कि पहले के जो कौम है उन्होंने गलती की, उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने जो है अपने नबियों का इनकार किया, नाफरमानी की, अल्लाह ताला की तालीमात को झुटला दिया, तो अल्लाह ताला क्या करे, उनके साथ अजाब लाए, उनके साथ जो है अजाब हुआ, उनको बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो अब हम जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जो उम्मत है, हम ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम जो है गलतियां करेंगे, गुनाह करते जाएंगे, बुराई करेंगे, अल्लाह की तालीमात को छोड़ देंगे, कुरान को छोड़ देंगे, हदीस को छोड़ देंगे, और अल्लाह ताला जो है हमारे साथ जो है नरमी का मामला करेंगे और हमको अजाब नहीं देंगे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला की सुन्नत कभी चेंज नहीं होने वाली, अल्लाह का तरीका कभी बदलने वाला नहीं है, अल्लाह का तरीका हमेशा सेम रहेगा। पहले की कौमों के साथ, पहले के नबी के कौमों के साथ भी वही, हमारे नबी के कौम के साथ भी वही। उन्होंने अगर अच्छा बुरा करे तो उनको सजा, हम भी बुरा करेंगे तो हमको भी सजा मिलेगी। तो लिहाजा बेकार में अल्लाह ताला बहुत रहमत वाले हैं, रहम करने वाले हैं, रहमान है अल्लाह ताला बोल के गलत फहमी में मुब्तला नहीं होने का है, बल्कि अपनी आखिरत की तैयारी करना है। जैसा कौम सबा का जो है अल्लाह ताला बताए ना, कौम सबा नेमतों का शुक्र नहीं करे, नेमतों का जवाल आ गया। आज हम नेमतों का शुक्र नहीं करे, कोरोना वायरस आ गया हमारे पास, और अल्लाह ताला जो है हमारे को बता दे रहे कि देखो अगर तुम शुक्र नहीं करेंगे तो तुम्हारे भी नेमतों में जवाल आ जाएगा, जैसा कौम सबा का हाल था। हाँ, अलबत्ता एक साथ नहीं बर्बाद करे अल्लाह ताला, छोटे छोटे अजाब दे रहे हमको। ये अजाबों में हमको क्या करना है, सुधरना है, ये अजाबों में अल्लाह की तरफ पलटना है, आखिरत की तरफ पलटना है, और अपनी आखिरत की तैयारी हमको करने का है। ये कोरोना वायरस हमारे लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर है। अगर अब भी नहीं सुधरे, कोरोना वायरस आने के बाद भी नहीं सुधरे,
بال سفید ہونے کے بعد بھی نہیں سدھرے, کمزوری بڑھاپا آنے کے بعد بھی نہیں سدھرے, پھر آخرت میں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہنے والا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ وقت آنے سے پہلے ہمارا اجل آنے سے پہلے ہم کو جو ہے اللہ کی طرف پلٹنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نہ ہمارے گناہوں کی پکڑ تو ہمارے کو دنیا میں کر, نہ ہمارے گناہوں کی پکڑ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آخرت میں کر. اللہ تعالیٰ بے شک تیری رحمت بہت وسیع ہے پر تیری سزا بھی ویسے ہی سخت ہے. اللہ تعالیٰ تیری رحمت کی بنا پر گناہ کرنے والا نہ بنا دے, اور اللہ تعالیٰ تیری جو ہے سزا کے بنا پر ہم کو مایوس ہونے والا نہ بنا, بلکہ ہم کو امید اور خوف اور طمع کے ساتھ تیری طرف رغبت کرنے والا, تیری طرف عبادت کرنے والا, تیری طرف جھکنے والا, تیری طرف بار بار پلٹنے والا, بار بار توبہ کرنے والا, بار بار اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو اتنی عمر عطا کی ہے, ہم کو شعور عطا کیا ہے, ہم کو سمجھ عطا کی ہے, ہم کو پلٹنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ موقع کا فائدہ اٹھا کر تیری طرف پلٹنے اور رجوع کرنے والا بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں, ہم سے بار بار غلطی اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, کمی ہو جاتی ہے, جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم اپنی رحمت کی بنا پر درگزر فرما دے. ہم تیری طرف پلٹنے والے, رجوع کرنے والے ہیں, اور تیرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے تائبین سے. اللہ تعالیٰ بے شک ہم تیری طرف تائب ہو کر معافی مانگ کر تیری طرف پلٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف کر دے. جہنم کے آگ سے اللہ تعالیٰ تو بچا لے, وہ عذاب بڑا سخت ہے اللہ تعالیٰ, نہ وہاں پر انسان جیے گا نہ مرے گا, سخت عذاب, سخت ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ, اس سے تو ہماری حفاظت فرما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار, اللهم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگنے پر جہنم خود ہمارے لیے دعا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو قبول کر دے اور ہم کو اس سے بچا لے. یا الہ العالمین, ہم کو جنت کے اونچے اونچے درجات میں اور جنت کی نعمت بھری جو ہے نعمتوں میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو داخل فرما دے, اور ہم کو سابقوں میں خیرات بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ محفل کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے. یہ محفل, یہ قرآن کی محفل کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے, ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے, ہماری بیماروں کی شفا کا ذریعہ بنا دے, ہماری مصیبت زدہ کا جو ہے آسانیوں کا, عافیت کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے غموں کو دور کر کے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہم کو الگ الگ حزن نے, الگ الگ غموں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ غموں کو ہمارے اوپر سے دور کر دے اور ہمارے اوپر آسانیاں فرما, رحمتیں برسا, عافیت کا اللہ تعالیٰ تو معاملہ کر دے. ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے, ان کو جنتی بنا دے, ان کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور مبلغ بنا دے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے فرما دے, ان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دین کے لیے, ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ تو کھول دے اور آسان کر دے, اور ان کی تمام کمزوریوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. جس نے بھی دعا کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ تو پورا فرما دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں کہ کل انشاءاللہ ہم لوگوں کا آف رہیں گا, ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر سب کے لیے, جزاکم اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے کوآپریٹ کیا. الحمدللہ ہمارا سورہ کمپلیٹ ہو گیا. ایک خاص امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ بھی تھا آپ لوگوں کے لیے کہ نیکسٹ ہم لوگ جو ہے سورہ یاسین سٹارٹ نہیں کریں گے ابھی, کیونکہ تھوڑا سا میں بھی سنبھل جاؤں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے یاسین کو سرٹیفکیٹ کورس بنائیں گے, اور پھر نیو جو ہے جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے اسپیشل سورہ کے تحت تو وہ لوگ بھی جوائن کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یاسین ہم لوگ بعد میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ جو ہم لوگ کا سورہ رہیں گا وہ سورہ صافات رہیں گا. تب تک پھر تھوڑا سا صحت بھی سنبھل جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ. تو ہم لوگ انشاءاللہ سورہ یاسین کمپلیٹ کریں گے. پھر
تو نیکسٹ کلاس انشاءاللہ منڈے لیں گے ہم لوگ. کل کلاس کے لیے آف رہیں گا. تو اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت, اور آپ لوگوں کا کوئز گروپ میں میں بھیج دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی گزارش ہے, اور جو میرے ہمیشہ کے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو اندازہ ہے میری کھانسی کا ہمیشہ کا مسئلہ ہے, ہر سال کا مسئلہ ہے, ایک مرتبہ آتی ہے وہ. تو اتنا زیادہ جو ہے پریشان ہونے کی, میں بھی پریشان نہیں ہو رہی ہوں, آپ لوگ بھی پریشان مت ہوئیے. اور ہاں البتہ یہ ہے نا کہ تھوڑا سا ٹربل بھی کرتی ہے اور پھر تکلیف بھی دیتی ہے, جو مطلب کھانسنے کے بعد تھوڑا سا ربس اینڈ آل زیادہ درد ہوتے. اور جب میں نارمل رہتی ہوں, بات زیادہ نہیں کر رہی ہوں, تو پھر اتنا زیادہ کھانسی ہو رہی بھی نہیں میرے کو, الحمدللہ. آپ لوگوں کی شاید دعاؤں کا اثر ہے جو اس بار ذرا بہتر, زیادہ ہی جلدی جو ہے کم ہو گئی, ورنہ ہمیشہ تو اور زیادہ ورسٹ رہتی تھی. اللہ نہ کرے کہ پھر یہ اور مزید بڑھے. تو ڈیفینیٹلی میرے کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں, آپ لوگ سب جو ہے جو میرے لیے دعا کر رہے, تو اس کا اثر دکھ رہا, میرے کو محسوس ہو رہا ابھی سے, الحمدللہ. اسی طریقے سے دعا کرتے رہیے. تو چلیے اس کے ساتھ پھر ہم لوگ ملیں گے آپ لوگوں سے. اور ایک امپورٹنٹ اور ایک چیز یہ تھی کہ آج آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا ویکلی ٹیسٹ ہے, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کی بھی کلاس انکلوڈ کر لیں گے اور سیٹرڈے ہم لوگ جو ہے ٹیسٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ایسا میں پلان کر رہی تھی. تو آج کا جو کوئز ہے ویکلی کوئز, اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں ہم لوگ, اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے سیٹرڈے کر لیں گے. تو ایک ہی کوئز رکھیں گے اس بار, اس ویک ایک ہی کوئز رکھیں گے, اور وہ سیٹرڈے کر لیں گے. تینوں کلاسز انکلوڈ ہو جائیں گی تو پھر ایک ساتھ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے, چلیے السلام علیکم, خیال رکھیے آپ لوگ بھی اپنا. السلام علیکم.